آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی بات لے کے آیا ہوں جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ وہ یہ کہ چونکہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کے مختلف ممالک میں بہت سارے بزنس انٹرسٹ موجود ہیں۔ ان کے بزنس انٹرسٹ موجود ہیں سعودی عربیہ کے اندر، ان کے بزنس انٹرسٹ موجود ہیں انڈیا کے اندر۔ اور اس وقت انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ایک ٹینشن چل رہی ہے، جو کام وہ ایل او سی کے اوپر کر رہے ہیں۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پاکستان آرمی جس وقت بھی موٹیویٹ کرتی ہے یا جو کچھ بھی کہتی ہے وزیر اعظم کو کہ جی آپ بیان دیں یا آپ جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھیں، انٹرنیشنل سطح پہ ان چیزوں کو اٹھائیں، یونائٹڈ نیشن میں وہ ثبوت پیش کریں جو انٹرفیئرنس اور جو کام انڈیا والے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے کراچی کے اندر جو کام کر رہے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار جاتے ہیں اور اس چیز کو بیک اینڈ پہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح اپنا ٹائم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ تقریباً پانی سر سے گزر رہا ہے جو آرمی کے، اس پہ بھی آرمی اب یہ تو نہیں کر سکتی کہ جا کے یونائٹڈ نیشن میں جا کے جو ہے نا وہ ریزولوشن دے، یا یونائٹڈ نیشن میں اس چیز کو اٹھائے کہ جی انڈیا یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، ثبوت دے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ جو کچھ آرمی چیف کر سکتے تھے، انہوں نے یو ایس اے کا دورہ کیا، انہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا، انہوں نے اٹلی کا دورہ کیا، انہوں نے ساؤتھ افریقہ گئے، اور جو جہاں جہاں سری لنکا گئے، جہاں جہاں سے ٹیررزم آ رہا تھا، جہاں جہاں پہ وہ کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اب حل کیا ہے؟ کیونکہ آرمی خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ گورنمنٹ کے اندر آئے، یا وہ اس طرح کا کوئی کو کر کے جو ہے نا گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ہتھیا کے جو ہے نا یہاں پہ مارشل لا لگا دے، جس کی وجہ سے ملک اور برے حالات میں چلا جائے۔ اب آرمی کے پاس ایک فائنل جو ہے نا چیز بچی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ان ہاؤس چینجنگ لائی جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ فارورڈ بلاک مسلم لیگ نون کے اندر پہلے بھی بنتے رہے، اور یہ مختلف پارٹیوں میں بنتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور تحریک عدم اعتماد پہلے بھی آتی رہی ہیں اور اب بھی آتی رہیں گی۔ اب تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نون کے خلاف کون لا سکتا ہے؟ نواز شریف اور میاں برادران کے بعد جو ہے نا وہ سب سے مضبوط جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے چودھری نثار علی۔ چودھری نثار علی کے پاس اس وقت بھی تقریباً 100 سے زائد لوگ اپنے موجود ہیں جو فارورڈ بلاک کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں۔ اور چودھری نثار علی کے بھائی صاحب جو آرمی میں جرنیل ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو اور انہیں ان سب کو یہ بھی پتہ ہے، آرمی کو یہ بھی پتہ ہے کہ چودھری نثار ایک ایسا آدمی ہے جس کا کہیں بھی کوئی بزنس انٹرسٹ موجود نہیں ہے، اس کا انڈیا کے اندر کوئی بزنس انٹرسٹ کوئی ملے نہیں موجود، کہ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اس ایشو کو یونائٹڈ نیشن کے اندر لے کے جاتا ہے تو اس کو کوئی اس کا نقصان ہوگا یا اس کا کوئی کچھ وہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جو کام جہاں پہ میاں محمد نواز شریف پھنسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ اس کے پاس 100 لوگ اپنے موجود ہیں، پی ٹی آئی بھی اس کی ہیلپ کر سکتی ہے، اور پی 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 بھی اس کی ہیلپ کر سکتی ہے، اور باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کی ہیلپ کر سکتی ہیں، اور وہ کریں گی، اور وہ اس پاکستان کے لیے اس کی ہیلپ کریں گی۔ اور اس سے ان ہاؤس چینجنگ اگر تحریک عدم اعتماد نواز شریف کے خلاف لے کے آتے ہیں، اور نواز شریف کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا لیتے ہیں، اور چودھری نثار کو اگر وزیر اعظم اس دور میں اگلے 3 سالوں کے لیے بنا دیا جائے، تو میرے خیال میں جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور دوسری طرف یہ چیز اس لیے بھی بہتر ہوگی کہ اس کے کوئی انٹرسٹ موجود نہیں ہے کسی اور ملک کے اندر، لہذا وہ صحیح طرح پاکستان کا کیس یونائٹڈ نیشن کے اندر پریزنٹ کر سکتا ہے، اور کوئی اس طرح اپنا کیس ہمارا کیس یونائٹڈ نیشن کے اندر پریزنٹ نہیں کر سکتا جس طرح چودھری نثار علی شاید پیش کر سکتا ہے، اور اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس قابلیت بھی ہے، اور وہ اس چیز کا اہل بھی ہے، اور نواز شریف اور ان برادران سے تو ہزار گنا بہتر انسان ہے اور بہتر لیڈر میرے خیال میں وہ ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا جو خیال ہے کہ وہ مسلم لیگ ایز اے جماعت کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسے کام کر جائے گا کہ مسلم لیگ ایک تو بادشاہت کی اس روایت سے باہر نکلے گی، دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو ووٹر ہے وہ دیکھے گا کہ جو چینجز، جو چیزیں، جو اصلاحات چودھری نثار علی لے کے آیا ہے، اس کی بیس پہ وہ نیکسٹ الیکشن میں بھی جا کے ایک اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ یہ کام اگلے کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے اگر میاں محمد نواز شریف کی اپنی وہی دوگلی پالیسی رہی کہ آرمی کو کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، ہم کہیں گے وہاں پہ جا کے کہیں نئی چیز جی کوئی نیا ایشو اٹھا دیتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں اور باقی دنیا کے اگر یہ نہیں اپنا یہ کیس ڈیلیور کر پا رہے، جو چیزیں، جو کام، جو ٹیررزم انڈیا پاکستان کے اندر کر رہا ہے، اور جو چیزیں
کشمیر کے ریلیٹڈ ہیں، اگر یہ نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے اپنی ملوں کی وجہ سے، جو ان کی ملیں انڈیا میں موجود ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کے اندر بہت جلدی ممکن ہے، کیونکہ آرمی ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کب تک بیٹھے گی، اور نہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کا سسٹم لائے ان کو جس ہٹا کے. تو یہی ایک طریقہ ہے، جمہوری طریقہ ہے ان کے پاس، کہ وہ چودھری نثار علی کو سامنے لے کے آئیں، اور چودھری نثار علی آ کے ان چیزوں کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اپنی آراء سے آگاہ کریں، اور وہ آپ بتائیں کہ کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ہے تو یہ جمہوریت.